میں دین پہلے. آپ نے فرمایا میرے گھر والے بعد میں، دین پہلے. وہ عظیم میرے آقا کے عاشق کہ جنہوں نے اس قدر عشق کا عظیم جام سنیوں کو پلایا کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے دین کے معاملات میں اور عشق رسول کے معاملات میں اس قدر زبردست اور سختی والا ہاتھ رکھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک عام انسان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، ایک عام انسان کا کرتا میلا ہوتا ہے، تو ہم لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ کپڑے میلے ہو گئے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ کپڑوں کو مٹی لگ گئی. لیکن اعلیٰ حضرت وہ عظیم عاشق رسول تھے، میرے آقا کے وہ عظیم چاہنے والے تھے. آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس طرح کی زبان درازی کی حضور کے کرتے کے بارے میں، جس طرح ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے کپڑے میلے ہو گئے یا میرا کرتا میلا ہو گیا، فرمایا حضور کے کرتے کے بارے میں اگر کوئی شخص اس طرح کہہ دے کہ معاذ اللہ یہ میلا ہو گیا، فرمایا سمجھو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. آپ سے پوچھا گیا حضور پھر آپ ہی بتائیں نا، آپ ذرا ہمیں بتائیں، سبق دیں کہ پھر جب ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم تو یہی بولی بولتے ہیں، ہمیں تو یہی انداز آتا ہے، ذرا آپ ہی بتا دیں نا کہ آخر حضور کے کپڑوں پر جب مٹی لگے تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. قربان جائیں اس عاشق صادق کی زبان پر. آپ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ حضور کا کرتا مبارک معاذ اللہ میلا ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. نہیں اس طرح نہیں، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. فرمایا مٹی نے دامن مصطفیٰ نے پناہ لے رکھی ہے. اور وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اپنے قلم سے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ عظیم شخصیت میرا وجدان کہتا ہے جب اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہوگا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں نہ لاکھ آتا ہے، نہ ہزار آتا ہے، نہ کروڑ آتا ہے، بلکہ لاکھوں سلام. جب فرشتوں نے اس کا ثواب لکھنا چاہا ہوگا، اب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے آخر لکھیں تو کتنا، تعداد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے تو لکھی جاتی ہے. ایک شخص کہے میں حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں اتنی بار تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، 1000 بار کہیں تو لکھا جاتا ہے، کروڑ بار کہیں تو لکھا جاتا ہے، ارب بار کہیں تو چلو لکھا جائے. لیکن جو کہے لاکھوں سلام، لا تعداد سلام، تو اس کے لیے کیا لکھا جائے. گویا کہ رب نے بھی اپنے فرشتوں سے کہا ہوگا فرشتوں قیامت تک آنے والی نسلیں جب تک یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتی رہے، میرے اس عظیم بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہو کہ اس شہزادے نے میرے مصطفیٰ کے نام کو اجاگر کیا، میرے مصطفیٰ کے دین کو اجاگر کیا. اور اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا الدولۃ المکیہ کے اندر، یہ عربی کی ایک عظیم شہرہ آفاق کتاب ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں صبح نماز کے لیے جاگا تو صورتحال ایسی تھی کہ غسل لازمی ہو چکا تھا. اب غسل بھی کرنا تھا تاکہ بعد میں جا کے نماز ادا کروں. فرمایا جب میں غسل خانے میں داخل ہوا، پہلے میں گیا واش روم کی طرف، وہاں جا کے میں نے اپنے اس حصے کو دھویا، پاکیزگی حاصل کی، اور پھر اتنی دیر میں جو خدام تھے انہوں نے باتھ روم کے اندر جا کے پانی وغیرہ بھی رکھ دیا. کہتے ہیں جیب سے، آپ کی جیب میں ایک جیبی گھڑی رہتی تھی. فرمایا جب میں نے اس کو نکالا تو میں نے اس کے اندر دیکھا اور ایک دفعہ پریشان سا ہو گیا کہ نماز تو جہاں رہ گئی فجر کی، سورج طلوع ہونے میں ابھی صرف 10 منٹ باقی تھے، اور 10 منٹ کے اندر نہانا بھی تھا، غسل بھی کرنا تھا، اور اس کے بعد سنتیں بھی ادا کرنی تھی، اور اس کے بعد فرض بھی ادا کرنے تھے. فرمایا پریشان ہوا لیکن کرنا تو تھا. جیبی گھڑی وہیں پر رکھی زمین پر اور اندر آیا. فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اتنی التجا کی، مولا تیرے اس بندے نے کبھی حضور کی سنت کو قضا نہیں کیا،
مہربانی کرنا اتنا وقت ضرور عطا کر دینا کہ جب میں یہاں سے نکل کے جاؤں تو میں سنت بھی ادا کر لوں اور فرض بھی ٹائم پہ ادا کر لوں. کہتے ہیں جب میں نہانے لگا تو نہاتے نہاتے میرے ذہن سے وہ خیال ہی محو ہو گیا کہ نماز میں سے صرف 10 منٹ باقی تھے، بلکہ سورج طلوع ہونے میں سے 10 منٹ باقی تھے. فرمایا بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے نہایا، 3 بار تمام اعضاء پر پانی پھیرا، سکون سے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد جب باہر نکلا، باہر آیا تو میرے سامنے وہی گھڑی پڑی تھی جو میں نے زمین پر رکھی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں نے اس گھڑی کو اٹھایا اور اس پر ٹائم دیکھا تب میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو جب گیا تھا تب 10 منٹ پڑے تھے، لیکن فرمایا جب میں نے گھڑی کو اٹھا کے اس پر ٹائم دیکھا اب بھی سورج طلوع ہونے میں سے 10 منٹ باقی تھے، اب بھی 10 منٹ وہی باقی تھے. فرمایا اب سکون حاصل ہوا، جلدی جلدی گیا، سکون سے نماز 2 رکعت نماز سنت ادا کی اور پھر فرض پڑھائے. فرض پڑھانے کے بعد فرمایا اپنی گھڑی کو اٹھا کے دیگر لوگوں کی گھڑیوں سے ملایا، ٹائم بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے ہے نہ پیچھے ہے. اور گویا کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا، ابھی سورج کے آثار تو ظاہر ہو رہے ہیں لیکن سورج طلوع نہیں ہوا. گویا کہ وہ فلک کی کرنیں بھی بتا رہی ہیں کہ اے اعلیٰ حضرت تم نے اگر مصطفیٰ کے نام پر جینا سیکھا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بھی حکم دے دیا جب تک میرا یہ بندہ احمد رضا اپنے معاملات زندگی سے، اپنے معاملات غسل سے فارغ ہو کے جب تک آ کے مصلے پر نہ کھڑا ہو تب تک تم نے بھی باہر نہیں نکلنا. وقت کو تھما دیا، گھڑیوں کو روک دیا، وقت وہی پر رک گیا، اور جب اعلیٰ حضرت فارغ ہو کے آتے ہیں وقت پھر سے چل پڑتا ہے. جو بندہ اللہ کے نام پر جینا شروع کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جینا شروع کرتا ہے، جو حضور کے نام پر جینا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے معاملات زندگی میں اللہ اس طرح برکتیں عطا فرما دیتا ہے. وقت کا عظیم مجدد جس کو کم سے کم 110 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، وہ عظیم شخصیت تھے تو پٹھان لیکن مہارت تامہ حاصل تھی جن کو، اور وقت کا عظیم مجدد ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت کے طرز زندگی میں یہ چیز شامل تھی. کبھی سید زادوں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی آپ نے گستاخی والے جملے ارشاد نہیں فرمائے تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے آ کے فتویٰ لیا، حضور یہ بتائیں اگر کبھی سید زادہ کسی استاد کے پاس پڑھ رہا ہو اور سید زادے کو سبق نہ آتا ہو یا بار بار وہ تنگ کرتا ہو یا شرارتیں کرتا ہو تو بتائیں اس کو استاد مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا استاد کون ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو تکلیف دے؟ فرمایا نہیں ہے استاد کو اجازت. فرمایا اچھا پھر یہ بتائیں سید زادہ کوئی ایسا جرم کر لے کہ جس جرم کی پاداش میں قاضی کے لیے بھی لازم ہو جائے کہ اس کو سزا دینی پڑ جائے، کوڑے مارنے پڑ جائیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عشق کی یہ عظیم داستان اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر قاضی پر لازم ہو جائے نا کہ شہزادوں کو کوڑے مارنے ہیں تو پھر یہ نیت نہ کرے کہ میں شہزادوں کو سزا دے رہا ہوں، بلکہ نیت یہ کر لے کہ شہزادوں کی نالین پر مٹی لگ گئی ہے جس کو میں لکڑی کے ذریعے جھاڑنے لگا ہوں. فرمایا اس طرح شہزادوں کا ادب کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں کسی جگہ پر تقریر کرنے کے لیے، بیان فرمانے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس وقت نہ ہی کوئی گاڑیوں کا دور ہوتا تھا، نہ کوئی بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیاں ہوتی تھیں اور نہ کوئی دیگر اہتمام ہوتا تھا، تو پالکی میں بٹھا کے لوگ جو ہیں اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے لے کے جاتے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لے کے جا رہے ہیں لوگ اور چلتے چلتے اچانک پالکی کے اندر سے گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے، میری پالکی کو زمین پر رکھو. زمین پر رکھا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت جب اپنی پالکی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں،
پریشانی کے آثار ہیں۔ اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلے وہ پالکی اٹھانے والے جو 4 لوگ تھے ان سے فرمایا میں تمہیں رسول خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ تم میں سے حضور کا شہزادہ کون ہے، مجھے بتاؤ سید زادہ تم میں سے کون ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے تم لوگوں میں سے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، اور جس کو خون رسول کی خوشبو بتا دے کہ ان لوگوں میں کوئی سید زادہ بیٹا ہے، اس کے عشق کے کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتاؤ مجھے کون ہے تم میں سے سید زادہ۔ سب نے کہا کہ حضور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے جب خون رسول کی مہک بتا رہی ہے، خون رسول کی وہ خوشبو بتا رہی ہے کہ تم میں کوئی سید زادہ موجود ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی نہیں ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھا جو کہ بڑا غریب الوطن لگ رہا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضور جو غلام ہوتے ہیں نا، نوکری کرنے والے مزدور جو ہوتے ہیں، ان سے ان کی ذاتیں نہیں پوچھی جاتی۔ میں ہوں سید زادہ، لیکن بات یہ ہے کئی دن سے میرے بچے فاقے سے تھے، کئی دن سے میرے بچے بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے، تو میں آج آیا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ پالکی اٹھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں پالکی اٹھاؤں گا، غریب اور نخرہ یہ چیز تو جچتی ہی نہیں ہے، میں پالکی اٹھاؤں گا۔ میں آ گیا تو آپ نے اب مجبور کر دیا، آپ نے مجھے حضور کے خون کا واسطہ دیا ہے تو میں یہ بتانے پہ مجبور ہو گیا، ورنہ نوکروں سے ان کی ذاتیں نہیں پوچھی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر وہ عظیم جملے بولے، فرمایا مجھے بتاؤ او سید زادے، اگر میدان محشر میں میرے مصطفیٰ نے مجھے یہاں سے پکڑ کے کہہ دیا اور الشاہ احمد رضا کیا میں نے تجھے اس لیے مجدد بنایا تھا، کیا میں نے تجھے اس لیے عظیم تاجدار بنایا تھا علم کا کہ تم میرے شہزادوں کے کاٹھوں پر چڑھ چڑھ کے سواریاں کرتا پھرے، اگر میرے آقا نے یہ سوال کر لیا تو احمد رضا جواب کیا دے گا؟ لوگوں نے کہا حضور اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب معاف کر دیں۔ فرمایا ایسے معافی نہیں ملے گی، بلکہ ایک صورت ہے، یوں کرو کہ اب یہ شہزادہ بیٹھے گا پالکی کے اندر اور احمد رضا اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا کے چلے گا۔ نہیں یار اس طرح نہیں، بالکل گمسم ہو کے بیٹھے ہوتے ہو، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، ذرا اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ فرمایا میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ صورت ایک ہی ہے، اب وقت کا مجدد اپنے کاندھوں پر پالکی اٹھائے گا، اور یہ جو ظاہری طور پہ تو ایک عام سا مزدور ہے لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون فاطمہ الزہرا کا ہے، یہ پالکی پر بیٹھے گا اور میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ علامہ شرف القادری رحمت اللہ علیہ انڈیا کے بہت عظیم مصنف گزرے ہیں، عظیم ترین عالم دین گزرے ہیں، آپ نے بڑے کمال کے جملے بولے۔ فرمایا بریلی کی گلیوں میں وقت کا عظیم مجدد ایک سید زادے کی یوں منتیں کر رہا تھا جیسے ایک عاشق اپنی معشوق کی منتیں کرتا ہے، اس طرح منتیں کر رہے تھے وہ عظیم شخصیت کہ جن کو اللہ رب العزت نے اگر عالم بنایا تو صرف عالم نہیں اور گیا گزرا عالم بھی نہیں، ختمی ملا بھی نہیں، بلکہ وہ عظیم عالم کہ جنہوں نے دین کے علم کو بلند کر کے دکھایا تو دین کی بقا کو گرنے نہ دیا، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے نوابی بھی عطا کی تھی، کئی بتوں کے آپ خود مالک تھے، اور اس کے علاوہ صرف عالم نہیں بلکہ اپنی جگہ پہ مفسر ایسے کہ ان جیسا کائنات میں مفسر کوئی نہیں۔ اس کی مثال میں عرض کرتا چلوں، ہمارے احباب ہوتے ہیں بھولے بھالے، ہمارے احباب کہتے ہیں یار قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے چاہے کسی کا بھی اٹھا لیا جائے، ہمارے احباب کہتے ہیں دین ہی پڑھنا ہے کسی سے بھی سیکھ لیا جائے، کوئی چاہے آگے اللہ اللہ کا نام لے کے ہمیں بدراہ بھی کر جائے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے اور ایک نور چمکا اور اس میں سے ایک آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تو نے آج اتنی عبادت کی کہ میں نے راضی ہو کے
تجھ پر سے حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، اب تو کچھ بھی کرتا رہے، نہ وہ حرام ہوگا نہ کچھ، بلکہ وہ تیرے لیے حلال ہی ہوگا۔ نور چمکا تھا، ہماری طرح سوچ آ جاتی کہ ٹھیک ہے نور ہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا او بدبخت، تو شیطان ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تو مجھے بدراہ کرنا چاہتا ہے۔ جب حلال اور حرام کا فرق اللہ نے انبیاء میں باقی رکھا تو عبد القادر جیلانی کون ہوتا ہے؟ تو اس نے ایک اور وتیرہ بدلا، اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے آج بچا لیا۔ آپ نے فرمایا بدبخت، عبد القادر جیلانی کے علم نے نہیں بلکہ اس ذات کی محبت نے اسے بچا لیا ہے۔ تو آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس جو بھی جیسی بھی بات کر دے ٹھیک ہے۔ اپنے گھروں میں ہم نے جو ترجمے قرآن پاک کے رکھے ہوئے وہ بھی ایسے۔ میں آپ سے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں مفسر ہونے کے بارے میں۔ ایک مفسر ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور قرآن پاک کے ترجمے کے اندر میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے اس کا صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا، میں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن اگر عشق کی آنکھ سے دیکھا جائے تو پھر فرق نظر آ جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ایک سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ انہوں نے ترجمہ کیا اے حبیب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا معاذ اللہ، مجھے بتائیں ایمان سے عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اگر نبی ہی بھٹکا ہوا ہے تو پھر امت کو ہدایت کہاں سے دے گا؟ صحیح بات ہے نا؟ نبی ہی اگر معاذ اللہ بھٹکا ہوا ہے اور وہ اپنے ترجمہ قرآن کے اندر لکھ رہے ہیں اے نبی معاذ اللہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا اور پھر آپ کو ہدایت عطا کی، لیکن جب عشق کے تاجور نے قلم اٹھایا نا تو پھر حد ہی کر دی، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو پھر اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہو قرآن کا تو کسی عاشق کا اٹھایا کرو، یہ نہیں کہ کسی بھی آئے گئے کا ترجمہ اٹھا لو اور پڑھنا شروع کر دو۔ یاد رکھیں یہ قرآن یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہدایت دیتا ہے۔ آج کے جو چند مفسر ہیں نا ان کی وجہ سے رب کا قرآن کہہ رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن بعضوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بعضوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کے راستے پہ نہ چل پڑا کرو بلکہ یہ دیکھا کرو کہ کس کے دل میں عشق رسول کی شمع جلی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے دل میں عشق رسول کی شمع جلی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یاد رکھیں عبادت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک شخص بیٹھا تھا، حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور اس نے بڑے گستاخی بھرے جملے میں کہا عادل یا محمد، اے محمد انصاف کریں۔ میرے آقا کے چہرے پر سرخی کے آثار نظر آئے اور میرے آقا نے تڑپ کے فرمایا بدبخت، کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی انصاف کرنے والا آیا ہے؟ میں ہی دنیا میں انصاف کرنے آیا ہوں اور میں نے ہی انصاف تم لوگوں پر واضح کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تلواریں نکالی، حضور ہمیں اجازت دیں ہم اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ جماعتیں نکلیں گی، جماعتیں نکلیں گی، لوگوں پر آ کے اپنی عبادتیں واضح کریں گے، کھڑے ہوں گے جب نوافل پڑھنے کے لیے تو تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر یوں سمجھو گے جیسے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازیں ہیں ہی کچھ نہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے ان کا قرآن سن کے یوں سمجھو گے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، لیکن فرمایا وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی جماعتیں بھی نکلیں گی، لیکن فرمایا حتی یخرج آخرہم مع الدجال، فرمایا ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی۔ حضور سے پوچھا گیا حضور اتنے بدبخت ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اتنے نہیں بلکہ ہم شر الخلق والخلیقہ، میرے آقا نے فرمایا کائنات میں سب سے بدبخت ترین جماعت دیکھنی ہے تو وہی جماعت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کی نشانی تو بتائیں۔ میں ایک نشانی بتا کے آگے چلوں گا۔
اور وہ نشانی آپ سب سمجھ سکتے ہیں. بچہ بھی اگر وہ نشانی دیکھنا چاہے تو سمجھ آ جائے گی, بڑا دیکھنا چاہے تو سمجھ آ جائے گی. حضور نے فرمایا ان کی جماعتیں نکلیں گی, مسجدوں میں جائیں گی, محلوں میں جائیں گی, شہروں میں جائیں گی. حضور نشانی تاکہ بچ جائیں. میرے آقا نے فرمایا سیماہم التحلیق, ہمیشہ سروں سے گنجے رہیں گے. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ فرمایا سیماہم التحلیق, میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ سروں سے گنجے رہیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو میرے آقا کے غلاموں, آج انسان عبادت کرتا ہے, سجدہ کرے, رکوع کرے, قیام کرے, کچھ بھی کرے, اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو اور اس کا پیارا حبیب راضی ہو. اگر صرف سجدوں سے, تسبیحاں پڑھنے سے اور لمبے قیام سے اللہ راضی ہوتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج تک کائنات میں کسی نے اتنی طویل ترین اور بڑی عبادت نہیں کی جتنی عبادت شیطان ملعون نے کی تھی. علماء کرام فرماتے ہیں 6,500 کروڑ سال کا عرصہ شیطان نے اللہ کی عبادت کی. اور جب وقت آیا نا جھکنے کا, جب وقت آیا عاجزی کا, تو مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کے وہ جل گیا, پیچھے ہٹ گیا. اب اللہ نے فرمایا فخرج انک من الشیطان الرجیم, لیکن سن لے مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں, میں رب کو تیری ریاضت کی ضرورت نہیں, میں رب کو تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنی طویل ترین عبادت کر چکا ہے یہ تیرے منہ پہ مار کے کہتا ہوں فخرج, نکل جا میری بارگاہ سے. مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ حبیب خدا کی محبت کی ضرورت ہے. اگر آج بھی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے لازم ہے حضور کی محبت کو سینوں میں جگہ دو. اور حضور کی محبت کیوں کر ہمیں ملے گی؟ جب ہمارے دلوں میں اہل بیت کا احترام پیدا ہوگا, جب ہمارے دلوں میں حضور کے گھر والوں کی محبت پیدا ہوگی. میں نے جہاں سے اپنا موضوع شروع کیا کہ کل پرسوں میری بیٹھک ہو رہی تھی قبلہ کیسر صاحب سے, بزرگوار سے, تو بات چل نکلی مدینے پاک کے حوالے سے. اور جب مدینے کی بات چلی نا تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی تعریف کر رہا ہوں یا کسی اور کو کم کر رہا ہوں. مقصد بتانے کا, ایک مثال دینے کے طور پہ, کسی بھی عاشق نے جب مدینے کا ذکر چھڑ جائے نا تو عاشق ایک دفعہ اپنے آپ سے اپنا ضبط کھو بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے پھر تصور بند جاتا ہے حضور کے دیار پاک کا, اور پھر ضبط ٹوٹ جاتے ہیں, بندھن سارے ٹوٹ جاتے ہیں, پھر عاشق پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. اور یہ عاشق کون ہے؟ 3 دن 4 دن یا 5 دن یا 10 دن مدینے میں گزار کے آتا ہے. اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں ملتا. اگر مہینے کے لیے بھی جائیں 10-15 دن زیادہ زیادہ گزار کے آئے گا. تو یہ عاشق جب آنے لگتا ہے اس کا دل مدینے کی گلیوں سے, شہر حبیب خدا سے اس قدر وابستہ ہو جاتا ہے کہ جب لوٹ کے آتا ہے نا تو پھر اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. اور میں عرض کروں کہ مکہ پاک جائے نا, وہاں پر پہلی نظر پڑنا سب سے اوکھا کام ہے, اور مدینے پاک جائیں وہاں پہ سب سے آخری نظر جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ مکہ پاک میں اللہ کی تجلیات جو ہیں ان کی وجہ سے رب کا جلال نازل ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے انسان اپنے آپ پر جو ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتا. لیکن جب مدینے سے آتا ہے تو یوں سمجھتا ہے جان و دل سب کچھ یہیں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تو ہیں آپ اور میرے جیسے لوگ جو 10 دن 15 دن 20 دن مدینے میں گزار کے آتے ہیں. کبھی بیٹھ کے تصور کی نگاہوں میں ایک منظر قائم کریں اور سوچیں, ایک شخصیت تھی جس کو دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے. اس شخصیت کی پیدائش بھی مدینے میں ہوئی, اس شخصیت کا بچپنا بھی مدینے میں گزرا, اس شخصیت کی زندگی کے اکثر شب و روز مدینے میں گزرے. اور عظیم ترین ایسی شخصیت کہ میرے آقا
منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس خطبے کے بارے میں فقہائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ خطبے کے دوران کسی کو دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں. اگر آپ خطبہ بیٹھے سن رہے ہیں، ساتھ والا کوئی شخص باتیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ اس کو بھی نہیں روک سکتے کہ آپ چپ کر کے خطبہ سنیں یا مجھے سننے دیں. خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سماعت کریں، کیونکہ یہ ہوتا ہے 2 رکعت نماز نوافل کے برابر. تو جب انسان خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے تو اللہ اس کو 2 رکعت نماز نوافل کا اجر عطا کرتا ہے. لیکن اس خطبے کے اندر میرے آقا جب گرتے پڑتے ہوئے حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں، میرے آقا خطبہ وہیں پر روک دیتے ہیں اور جاتے ہیں، جا کے حسنین کریمین کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے آتے ہیں اور پھر آ کے میرے آقا پھر سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ عظیم شہزادہ، میرے آقا کا وہ عظیم لخت جگر، نور نظر، امام عالی مقام کہ جن کی زندگی کے اکثر لمحات مدینے میں گزرے، لیکن جب اس حسین نے اپنے نانے کا مدینہ نبی کے دین کے لیے چھوڑا ہوگا، کبھی سوچا ہے حسین کے دل پر کیا قیامتیں گزری ہوں گی؟ جب پاک حسین نے آخری سلام جا کے کیا ہوگا نانے کو اور جا کے حال دل سنایا ہوگا اور جا کے بتایا ہوگا میرے نانا آج آپ کے دین کے لیے مجھے آپ کا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آج آپ کی امت کے ستم کی وجہ سے مجھے آپ کا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور اکیلے تنہا نہیں بلکہ معصوم شہزادیوں کے ساتھ، معصوم شہزادوں کے ساتھ مجھے آپ کا مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اور پھر میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی اماں کی تربت انور پر آخری حاضری پیش کرتے ہوئے اماں کو اپنا حال دل سنایا ہوگا، سوچے ذرا ان کے دل پر کیا قیامتیں گزری ہوں گی. آج جس دین کو ہم ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج جس دین کے لیے ہم لوگ کوسوں دور دور رہتے ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے میرے نبی کے گھر والوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی. کبھی بیٹھ کے دین کی یہ دردناکی بھی تو پڑھے نا، کبھی بیٹھ کے دین کا یہ دردناک منظر بھی اپنی آنکھوں میں سجائے نا. آج اگر گھر میں ایک میت ہو جائے، جس طرح آپ نے پچھلے ہفتے میں دیکھا وہ ہمارے بھائی طیب صاحب کی والدہ صاحبہ کا وصال ہوا، کتنے احباب تھے جنازے میں، کتنے احباب تھے گلخانی میں، اور 3-4 نوجوانوں کو میں نے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ سہارا بھی دیتے ہیں، تسلیاں بھی دیتے ہیں، بزرگ بھی آ کے سینے سے لگاتے ہیں کہ طیب صاحب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یار یہ تو ایک عام سے انسان ہے، میں تو ایک عام سے انسان ہوں، آپ تو ایک عام سے انسان ہیں. ذرا کبھی سوچا بھی ہے، ان لمحات کے بارے میں تصور بھی کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں امام عالی مقام کے 1-2 نہیں بلکہ پورے گلشن رسول کو دین کے نام پر کاٹا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایک بھی شخصیت ایسی نہیں ہوتی جو حسین پاک کو آ کے تسلی کے جملے بھی بول دے، جو کہ آ کے امام عالی مقام کو سینے سے لگا کے کہے کہ حسین پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. نہ وہاں پر کوئی تسلی دینے والا، نہ وہاں پر کوئی دلاسا دینے والا، نہ وہاں پر کوئی آگ کے تسلی کے تو بول بولنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود حسین پاک تنہا کھڑ کے دین کے محافظ بن کے دین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں اس دین کو ناقدری کی نگاہ سے نہ دیکھنا، حسین نے اس کے لیے خون بہایا ہے اپنا. اور پھر میرے امام عالی مقام کے غلاموں سنو، آج جب ہم تسلیاں دیتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، گھر میں ایک میت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو کہ رب کے بلاوے پر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی نہیں پیش کرتے، لیکن غم ہے کہ تھمتا نہیں ہے، غم ہے کہ برداشت نہیں ہوتا. لیکن کس قدر عظمت کے حامل وہ شخصیات تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادے پناہ سوار کے میدان کربلا کی طرف روانہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو گھوڑوں پر بٹھا کے روانہ کر رہے ہیں، جاؤ علی اکبر میرے نانے کے دین کو بچا کے آنا، پیٹھ پر تیر کھا کے نہ آنا بلکہ نانے کے دین کے علم کو بلند کر کے آنا.
اپنے ہاتھوں سے عباس علمدار کو بھیجتے ہیں جن کے بازو بھی کٹ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی نشانی حضرت قاسم کو روانہ کرتے ہیں، میرے بھتیجے جاؤ نانے کے دین کو بچا کے آنا، پیٹھ پر وار کر کھا کے نہ آنا۔ آج جس دین کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج میرے بچے ہیں انگلش میڈیم سکولوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن میرے بچوں کو قرآن پڑھنے کا ول نہیں آتا۔ میرے بچے آج اعلیٰ تعلیم کے حامل تو بن گئے لیکن میرے بچوں کو نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بچے آج ایم فل یا ایم اے تک تو پہنچ گئے لیکن میرے بچوں کو کلمہ پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ میرے بچے آج دین کے حامل تو بن گئے، اپنے آپ کو غلام رسول تو کہہ دیا لیکن صرف جمعے والے دن یہ مسجد آباد ہو، مسجد بھری ہو، لیکن بقیہ نمازوں میں چند اکا دکا نمازی ہوں۔ مجھے بتائیں ہم دین سے بغاوت نہیں کر رہے؟ ہم دین سے دور نہیں چلے گئے؟ ہم نے دین کو ناقدری کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں غالباً کہ اگر 5 مرلے کا پلاٹ ابا لے کے رکھ جائے، مزدوریاں کرتا ہو، کوئی کہیں پر جا کے تھال وغیرہ اٹھاتا ہو مستری کے ساتھ، تو اگر اس کے جانے کے بعد اولاد اس کو بیچ کے کھا پی جائے، مستیوں میں اڑا جائے، تو انسان تو اس کو بھی لان تان کرتا ہے، کہتا ہے تیری زندگی پر حیف ہے کہ تو نے اپنے ابا کے خون پسینے کی کمائی کو یوں ہی عیاشیوں میں اڑا دیا۔ یار وہ تو صرف پسینہ بہاتا ہے اور ہم اس کو خون بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن اس دین کے لیے حقیقت میں خون بہایا گیا۔ اس دین کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے میرے امام عالی مقام نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ 72 تنوں کا خون بس بہایا اس دین کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے۔ لیکن آج یہ گلشن پھر سے ویران ہو رہا ہے، آج یہ گلشن پھر سے تباہ ہو رہا ہے، آج یہ گلشن پھر سے اس کو ویران کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ دم ساتھے بیٹھے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کہ ہمیں کیا، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں حضور کی امت کی فکر کون کرے گا؟ میں آخر میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہو تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرنے والی آپ کی اماں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا معمول زندگی تھا، حالانکہ شہزادی جنت تھی، سیدہ النساء اہل الجنہ کا تاج میرے مصطفیٰ نے آپ کے سر پہ رکھا۔ اس کے باوجود طرز زندگی کیا ہے؟ سارا دن مکے کے اندر بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے ایک چکی چلاتی ہیں، چکی میں آٹا پیس کے اہلیان قریش کو دیتی ہیں جس سے مزدوری کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، خود بھی گھر کا گزارا کرتی ہیں، بچوں کو بھی کھلاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں ظاہر ہوئے، ہمیشہ رب کا شکر ادا کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 3-4 دن کا آٹا اکٹھا ہوا، شہزادی جنت نے آٹا گوندھا اور آٹا گوندھنے کے بعد اس سے 4 روٹیاں بنائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات سب کو؟ 4 روٹیاں بنائیں۔ 4 روٹیاں بنانے کے بعد گھر میں صحن میں ایک چٹائی بچھائی، چٹائی بچھا کے امام عالی مقام کو بھی بلایا، حسنین کریمین بھی آ کے بیٹھ گئے اور مولائے کائنات شیر خدا بھی آ کے بیٹھ گئے۔ وہ دن ماہ رمضان کے نہ تھے لیکن ان کے لیے ہر ایک دن ماہ رمضان کے برابر تھا۔ نفلی روزے بھی میرے مصطفیٰ کے گھر والے نہ چھوڑتے تھے۔ آج تو یہ ہے نا کہ کوئی پیر کا بیٹا ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں پیر ہے، کوئی سجادہ نشین کا بیٹا ہے تو وہ بھی سجادہ نشین ہے۔ اور آج تو ستم کا یہ عالم ہے، کسی کو وضو کے یا غسل کے فرائض کا مسائل کا نہیں پتا، لیکن ہاتھوں میں یہ 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں، ان 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں، گلے میں مالائیں ڈال لیں تو وہ سب سے بڑا پیر بھی ہے۔ اور پھر ان کے نام کیا بولے جاتے ہیں؟ پیر طریقت،
रहबर शरीयत, दीन का मजाक उड़ाया जाता है, और वो घरों में गद्दियों में बैठ के बड़ी इयाशों से जिंदगी गुजारते हैं। सहबान पीर वो नहीं होता जो रीछ और कुत्ते लड़ाता फिरे। मेरे आका के गुलामों, पीर वो नहीं होता जिसकी जुल्फें, जिसके बाल यहां तक कमर तक लटक रहे हों। पीर वो नहीं होता कि जिसने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हुए गले में मालाएं या जंजीरें डाल ली हों और फिर अली अली के नारे लगाते हैं, भंगे पी के अपने मुंह को, अपनी जुबानों को नापाक करके अली अली के नारे लगाते हैं, और हम भी मस्त होके उनको देखते हैं और कहते हैं यार किस कदर अजीम शख्सियत है। और आज तो दीन का इस तरह मजाक उड़ाया गया, कोई पीर ट्रैक्टर शाह बन गया, कोई पीर ताले शाह बन गया, कोई पीर धागे शाह बन गया, कोई गुलरा वाली सरकार, कोई कैसी सरकार, कोई कैसी। हमने दीन को तो इतना बदनाम कर दिया कि लोग देखने वाले कहते हैं क्या यार दीन इस्लाम इस कदर गया गुजरा दीन है। हर आया गुजरा, अगर आप एक दीवार की ईंट भी निकाल लें उससे भी आपको एक दर्जन पीर निकलते नजर आएंगे। और यकीन जाने वल्लाह बा खुदा, मैं कोई पीरों से नफरत करने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घराना भी पीरी मुरीदी वाला है। मेरे वालिद मोहतरम और हमारे आबाओ अजदाद ये भी पीरी मुरीदी वाले, लेकिन उस पीरी मुरीदी के हम कैल नहीं जहां पर अगर किसी पीर का कुत्ता जो मर जाए तो उसको भी बड़े एहतराम से दफन करके उसका मजार बना के वहां पर भी फिर लोग अपनी पीरियां सजा दें। हम उस पीरी मुरीदी के कैल नहीं, बल्कि उस पीरी मुरीदी के कैल है कि जिस पीरी मुरीदी के अंदर अगर नबी के दीन पर वक्त आए तो पीर सबसे पहले अपना सीना पेश करे। नहीं यार इस तरह नहीं, ऊंची बात से बोले, अगर समझ आए मेरी बात। हम उस पीरी मुरीदी के कैल नहीं जो बैठ के नजराने खाने वाले पीर हों, बल्कि उस पीरी मुरीदी के कैल हैं जब दीन पर वक्त आए तो पीर अपनी औलाद को सबसे पहले पेश कर दे। हम उस पीरी मुरीदी के कैल हैं कि जब दीन पर वक्त आया तो कायनात की सबसे बड़ी गद्दी के शहजादे नशीन इमाम हुसैन ने अपने नाने के मदीने को छोड़ा, नाने की गद्दी को छोड़ा। कायनात की सबसे बड़ी गद्दी मेरे पाक नबी का रोजा है, और कायनात का सबसे बड़ा शहजादा जो था वो इमाम हुसैन था। आपने अपने नाने की गद्दी को नहीं सजाया, फरमाया अगर नाने की गद्दी को सजाना है तो उसकी एक ही सूरत है, वक्त के यजीदियों के सामने जाके डट जाओ। आज तो ये सूरत हाल है, जिसको दीन से मजाक उड़ाता देखे हम कहते हैं यही पीर है जी। पीर साहब की चाहे दाढ़ी ना हो, पीर साहब चाहे ताजी शेव करके आके बैठ जाए मुरीदों में, पीर साहब चाहे आके मुरीदों के साथ ताश खेलें, जुआ खेलें, ड्रामे देखें, चाहे मुरीदों के साथ बैठ के पीर साहब कुछ भी करते रहें, हत्ता के मुरीदनियों से पांव दबवाए जाते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पीर साहब है। मुरीदनियों के साथ खड़े होके वजदानी कैफियत जो उनका असल में मुजरा है, उस सूरत के अंदर मुरीदनियों के साथ खड़े होके डांस किया जाता है। हम कहते हैं पीर साहब है जी। पीर साहब वजदानी कैफियत में थे। हजरत हसन बसरी से पूछा गया ये बताएं कि पीर की निशानी क्या है। फरमाया ये देख लो कि अगर पीर हवा में उड़ने वाला हो उसको पीर ना मान लो, अगर यकुलुन नारा, फरमाया अगर आग खाने वाला हो पीर ना मान लो। करे क्या? फरमाया ये देख लो कि उसकी जिंदगी का एक एक पल मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल वाला है या नहीं है। फरमाया फतारा का सुन्नता सुनन रसूलिल्लाह, उसकी जिंदगी के दीगर मामलात को छोड़ लो, सारी जिंदगी का एक एक लम्हा उसका मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हुए गुजरे। लेकिन एक लम्हा भी, ज्यादा नहीं, एक लम्हा भी अगर मुस्तफा की सुन्नत से गाफिल हो जाए, फरमाया फिर ऐसे करो फदरिबुन नालैन, जूता उठा के उसके सर में बजा, जूता उठा के सर में मार। वो पीर नहीं हो सकता, बल्कि फरमाया वहुवा मकरुन व इस्तिदराजुन, फरमाया वहुवा शैतानुन, वो पीर नहीं हो सकता बल्कि शैतान हो सकता है। और हमने हर ऐरे गैरे को, नथु खैरे को पीर बना दिया। मैं एक अजीम पीर की बात कर रहा हूं, कायनात के सबसे बड़े पीर की। फरमाया आम अय्याम के अंदर भी रोजे से होते, आम अय्याम के अंदर भी। अब 4 रोटियां बनी ना, 4 रोटियां बनाने के बाद जब सारे आके बैठ गए, हजरत सय्यद कायनात ने एक रोटी मौलाए कायनात के सामने,
ایک روٹی امام حسن کے سامنے، ایک امام حسین کے سامنے، ایک اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ گئے. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق کے اندر عبد الرزاق المصنف نے رقم فرمایا جب وہ رکھ کے بیٹھی نا تو ادھر سے مسجد نبوی سے حضرت بلال حبشی نے اذان کی صدا لگائی. جب صدائے آواز اذان سنی نا، سیدہ کائنات نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک روٹی اٹھائی. ایک ایک روٹی سب کو آئی تھی، وہ اٹھائی، اٹھا کے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی آدھی کی. آدھی روٹی سائڈ پہ رومال میں چھپا کے رکھ لی، آدھی اپنے سامنے رکھی. مولا کائنات نے پوچھا، شہزادگان جنت بھی بیٹھے تھے، فرمایا اے فاطمہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. آج 3 دن کے بعد اگر یہ کھانا میسر آیا، کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ تم نے یہ روٹی آدھی سائڈ پہ رکھ لی، آدھی کھانے کے لیے بیٹھی ہو. سنیں مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی بیٹیوں کا نام کنیز فاطمہ رکھنے والوں، میرے مصطفیٰ کی شہزادی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا شیر خدا دا، بھوک مجھے اس روٹی کی بھی ہے، اس روٹی کی بھی ہے، جی چاہتا ہے ساری روٹی کھا جاؤں، لیکن جب آنکھوں کے سامنے یہ روٹی آئی نا تو پھر دل و دماغ میں ایک خیال گونجا، فاطمہ تم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لو گی، پتہ نہیں تیرے ابا مصطفیٰ نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. تیرے ابا مصطفیٰ نے بھی پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. یہ سوچ کے آدھی روٹی رکھ لی تاکہ اپنے ابا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. کائنات کے والی محبوب خدا ہو کر ہم جیسی عیاشیوں والی زندگی نہیں گزاری، بلکہ بڑی غربت والی، بڑی ایسی عجیب زندگی گزاری کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں. فرمایا مجھے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، ہم ایک چاند دیکھتی، پھر دوسرا چاند دیکھتی، پھر تیسرا چاند، یعنی کہ 3 مہینے گزر جاتے لیکن مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہ چلتا تھا. لیکن کبھی حضور نے یہ نہ کہا ربا ہوں تیرا حبیب، ہوں تیرا پیارا، بنایا میرے لیے کائنات کو، لیکن بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی میں رہتا ہوں. بلکہ مصطفیٰ نے خود اس طرز زندگی کو چنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی زوجہ پھر یہ تو بتائے نا کہ آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ فرمایا گھر میں 2 چیزیں ہوتی، یا چند کھجوریں ہوتی یا پانی کے چند قطرے ہوتے جن کے سہارے ہم زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن پھر بھی زبانوں پر ترانے کیا ہوتے، یا اللہ جس حال میں تو راضی، تیرے حبیب کے گھر والے اسی حال میں راضی ہیں. آج گھروں میں کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں. گھر میں فروٹ الگ سے پڑے ہیں، گھر میں پکانے کے لیے آٹا الگ سے، سبزیاں الگ سے، دالیں الگ سے، ہر چیز فراوانی میں ہے، لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے. حضرت فاطمہ نے وہ روٹی اٹھائی، اپنے والی کھائی، جلدی جلدی کھا کے چل پڑی کوچے رسول کی طرف. حضور کے در پہ گئی، اتنے میں حضور بھی نماز پڑھا کے باہر نکلے. خلاف معمول جب عائشہ حضرت فاطمہ کو دیکھا نا، پوچھا میری بیٹی یہ آج خلاف معمول میرے دروازے پہ کیوں؟ عرض کی حضور آج کافی دنوں کا وہ آٹا اکٹھا کرتی رہی جو مزدوری میں بچتا تھا، تو آج اتنا آٹا اکٹھا ہوا، 4 روٹیاں بنائیں، اور جب روٹیاں بنا لی، ایک روٹی میرے لیے جو تھی اس میں سے آدھی کھائی، آدھی یہ سوچ کے رکھ لی شاید آپ نے پتہ نہیں کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا. میرے مصطفیٰ نے یہ جملے بولے اور تڑپا کے رکھ دینے والے جملے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تم نے اچھا کیا کہ یہ روٹی لے کے آ گئی، ورنہ آج مصطفیٰ کا 4تھا دن بھی بھوک کے عالم میں گزر جاتا. 4تھا دن بھی مصطفیٰ کا بھوک کے عالم میں گزر جاتا. آج سر میں درد ہو، یار نماز پھر پڑھ لیں گے. کسی یار کی شادی سے آئیں، نماز گئی. پیٹ میں درد ہے، نماز گئی. دین پر عمل کرنا ہی مشکل ہے، اور مصطفیٰ 4 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، لیکن یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ پھر بھی رب کے ہر فرض کو پورا کرتے. یہ نہ سوچا کبھی کہ میں تو رب کا حبیب ہوں، بلکہ فرمایا اس وقت بھی نماز پڑھا کے آ رہے تھے. سیدہ کائنات نے حضور کا ہاتھ پکڑا، گھر میں بٹھایا، بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کے حضور کے منہ میں دیے.
نوالے توڑ کے حضور کے منہ میں دیے، اور جب روٹی ختم ہوئی نا، حضور نے دیکھا سیدہ کائنات رو رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی اب کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی ابا جان آج کا آٹا تو کئی دنوں بعد اکٹھا ہوا، میں نے بھی کھایا، شہزادوں نے بھی کھایا، علی پاک نے بھی کھایا، آپ کو بھی دیا، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے شہزادوں کی فکر نہیں، مجھے علی پاک کی وہ فکر نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ابا جان آپ تو کائنات کے سب سے بڑے نرم و نازک شخصیت ہیں۔ میرے ابا جان آج کا آٹا اکٹھا ہوا، میں نے بھی کھایا، ہم سب نے کھایا، کل کا آٹا میرے پاس بھی نہیں ہے حضور، آپ کہاں سے کھانا تناول فرمائیں گے؟ میں اس لیے رو رہی ہوں۔ میرے آقا نے ایک جملہ بولا، فرمایا اصبر یا فاطمہ، یہ نہیں کہا میری بیٹی فاطمہ بس بڑے دکھ کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یا تیرا شوہر کام نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں نہیں۔ آج تو یہ ہے بیٹیوں کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، شوہر نے گاڑی نہیں لے کے دی، اچھا گھر نہیں دیا، شوہر نے فلاں عمل نہیں کیا، فلاں ہار بنوا کے نہیں دیا، اچھا سوٹ بنا کے نہیں دیا، گھروں میں بٹھا دیا۔ حضور نے فرمایا اصبر یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ صبر کر۔ حضور اس کا اجر کیا ہوگا، بدلہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کے جملے سنیں، اور آج کم سے کم اپنا محاسبہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریے گا، ہم نے حضور سے وفا کیا کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اس کا بدلہ یہاں نہیں لیں گے اس دنیا میں۔ ابا جان پھر کب؟ فرمایا میدان محشر میں، جب میری امت تڑپ رہی ہوگی نا، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، ایسے عالم کے اندر اپنے رب سے اس صبر کا بدلہ میں بھی مانگوں گا، تم بھی مانگنا۔ حضور کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا دنیا کے اندر جو میں نے صبر کیا، میری بیٹی فاطمہ نے صبر کیا، میرے داماد علی نے صبر کیا، میرے شہزادوں حسنین کریمین نے صبر کیا، یا میرے صحابہ نے جو صبر کیا، یا اللہ اس کا بدلہ اس صورت میں عطا کر کہ میرے ہر ایک امتی کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا میں، یا آپ کو میری بات سمجھ نہیں، اونچی بات سے بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ سے اس صورت میں مانگیں گے بدلہ کہ صبر خود کر رہے ہیں، یارا مانگنا چاہتے حضور جو اتنی بڑی دعائیں کر سکتے ہیں، امت سے عذابات ٹلوا سکتے ہیں، وہ مصطفیٰ چاہتے اپنے نواسے حسین پاک کا وہ میدان کربلا نہیں ٹلوا سکتے تھے، لیکن حضور بتانا چاہتے تھے کہ جب دین پر وقت آئے نا تو میں مصطفیٰ خود تو کجا، میرے گھر والے بھی پیچھے نہیں رہتے، میں دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہوں، اور آپ اور میں صرف 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے نہیں نکال سکتے نماز کے لیے، 1 گھنٹہ ٹوٹلی لگتا ہے۔ اگر آپ نماز کا ٹوٹلی ٹائم بنائیں، غالباً 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور پھر بھی ہم دین سے کوسوں دور ہیں۔ کم سے کم 1 گھنٹہ روزانہ نماز کے لیے، 23 گھنٹے یار اللہ کی نعمتیں کھاتے گزارتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے حساب میں گزار، سانس کا آنا جانا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے ہارٹ پیشنٹ کو، ڈاکٹر وہاں پر داخل کر لے، چاہے مہینہ بھی داخل رہنا پڑے، ایک بیڈ پر بے چینی ہو، کچھ بھی ہو، گزار لیتے ہیں نا، تو پھر رب کی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ جس رب نے ہارٹ پیشنٹ کے ہارٹ والی پرابلم کو بھی ختم کرنا ہے، ہر تکلیفوں کو اللہ نے ختم کرنا ہے، کبھی آؤ تو صحیح نا اللہ کی بارگاہ میں، کبھی آ کے مانگو تو صحیح۔ اللہ رب العزت مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھیں گے نا پن گانا، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے نا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے ایک ہی التجا ہے کہ جمعے والے دن آج جیسے ٹائم ہو گیا نا اوپر، اور میں دیکھ رہا ہوں اکثر احباب کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف جاتی ہیں، اس میں مجرم صرف میں نہیں ہوں، یہ آپ حضرات کی بھی وجہ ہے۔ میں 7:30 تک بیٹھا رہ گیا یہاں پر آ کے صبح سے، کہ دیکھتا رہا کہ کون احباب آئے، صرف میرے خیال میں یہ میرے بھائی تھے یا 1-2 اور بزرگ تھے جو میرے بیان سے قبل آئے، اور باقی احباب تقریباً یہ مسجد میرے بیان شروع کرنے کے 10-15 منٹ کے بعد ہی جا کے بھر گیا۔ اگر آپ حضرات ٹائم سے تشریف لائیں گے تو یقیناً اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، آپ حضرات کا بھی فائدہ ہوگا، اور ساتھ میں جب آپ کا فائدہ ہوگا تو مجھے اللہ اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ صرف 1 گھنٹہ عطا کر دیا کریں جمعے والے دن، تاکہ آپ کی بھی بھلائی ہو، میری بھی بھلائی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔